گئی کچھ بھی نہیں، نماز روزہ بھی کوئی۔ یہ بارے ایک حوالہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے اسلام تے کی بنی، اے صحیح بخاری ہے، اور وہ یہ سمجھو فتح الباری دی 6ویں جلد ہے۔ قیامت آ گئی کہ صحابہ کرام چھپ کے گھراں نماز پڑھنی پی گئی، نماز دا ستیہ ناش کر دیتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لیٹ صحابی لوگ کے کہ زارا اپنی مروا دیں کہ تسی ساری حکومت نہیں منتے، لوگ کے خدا دے بندے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کرنا، میں روندے ہویا بیان کر رہا کہ اتنی جلدی حضور تو بعد یار قیامت آ گئی، اور تواڈے نزدیک شاید اسلام تے کوئی شے نہ ہوئے بھی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں نا فرق ہی اسلامی حکومت اور دوسرا اینو آج سمجھے بھی مسیطران دا کام ہے، حکمران دی بھی آخری حد ہے کہ کدوں تک مننا جب تک وہ نماز نو قائم کرنا، خود نہیں پڑھدا پوری سلطنت نماز دا انتظام، پورے ملک نماز ناکاری ادوں تک اسلامی حکومت۔ نماز چھوٹی گل، قرآن پاک نے سورہ مریم کیا آج یہ بن گئی ہے بچرو سجدے رکوع کرنے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ دا نالائق نسلاں بعد چاہندیاں رہیاں جڑیاں پہلا جرم کر رہیاں نے کہ نماز برباد، پہلا بے وقت پڑھنی شروع کی، پھر کٹ وڈ کے پھر چھاڑی بیندے رہے، جہدے نتیجے تباہ ہو گئے۔ نماز معمولی شے نہیں، پورے دین دا سہارا، جب تک اور یہ حضور پاک دی حدیث صحیح مسلم احمد ہے کہ 60 سال جو اس آیت دے تحت کٹ کے پڑھو تفسیر، حضور کہتا بھی جو 60 سال ہونے نا ہجری دے یزید بہنا اس میں نماز ضائع ہو جانی، نماز چھڈ جانی ہے لوگوں نے، اور وقت آ جانا جڑا ایسا ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہوئی نا۔ اے پٹھا بہن دا حال ویکھو، اے سمجھو 3060 نمبر ہے حدیث دا، اور اگے شرح تے صفحہ 178 6ویں جلد ہے فتح الباری۔ رسول کریم علیہ السلام نے آکھیا کہ صحابہ کرام دی مردم شماری کرو، مدینے دی گل، تو حضرت حذیفہ فرماؤندے ہے کہ اسی وہ مردم شماری کیتی تے وہ جڑی سی مردم شماری 1050 بندے بنے، 1500 بندہ نکلیا مدینے باہر لڑن والا۔ کلنا نخاف، اساں آکھیا یا رسول اللہ اِنّے ہوندے اسی ڈریے کہ مدینے رہ کے کافراں دا مقابلہ کرنا، میدان کیوں نہ چلی، او دی گل۔ رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ تو آنا 1500 دے باہر نکلیے، تو زندگی وقت دیکھیں گا کہ لکھاں ہون گے تے چھپ کے نمازاں پڑھنیاں پی جان گی، تو ابتلا تو ڈر، امتحان آ جانا ہے اس امت سے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أُبْتَلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَائِفٌ۔ چھڑ جو بخاری شریف مار کتاباں پھر کیڑا علم نہیں پھردے تسی تے جے خدا دے بندے ہو رفع دین آمین لی نہ پڑھو، اسلامی حکومت نہیں پڑھو، اینو اے نظریہ پھیلاؤ تاکہ امت اٹھے اور دوبارہ خلافت واسطے کوشش کرے۔ تو فرماؤندے میں ویکھ لیا پھر اپنی زندگی کی کہ اسی واقعی مصیبت پھنس گئے، حتیٰ کہ ہونے وقت آیا کہ 60 ایک آدمی کلا نماز پڑھدا با جماعت بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ خائف تے نال ڈریا ہوا بھی جے اطلاع مل گئی خیر کوئی نہیں۔ تو امام دے تحت لکھ دے بھی کہڑا وقت آیا، فیشبہ ان یکون اشارہ بذالک الی ما وقع فی اواخر خلافت عثمان۔ اے امام حسین نو سمجھو 30-40 سال تو کوڑیاں تے بیچارہ بیٹھا ہے، اسلام جا رہا، میں حضور دا نواسا ہاں، میرے سامنے سب کو برباد ہو رہا، میرا باپ مر گیا انہوں روک دیا، حسن نے زہر کھا لیا، میرے کو اگر کچھ نہیں رہا، کوئی فوج نہیں، نہ کوئی آنی، نہ کوئی مدد کی آنی کری، اس وے حسن اگر فوجاں کام کرنی وہ 40,000 نے بیعت کی تھی، کیوں بہ جانا، بس کرتا گیا، لوگوں تلوار کے ذریعے خاموش کرتا، پیسہ اتنا ونڈیا کہ لوگ بک گئے ہوئے، سوائے تو کوئی چارہ نہیں کہ کلیاں نکلنا چاہیے، اور کلیاں بھی ہوں پوچھ رہے لوگ بچے، فرمایا اس تو بچوں کو لے کے نکلنا، مینوں تو مار کے کہہ دیں گے کہ ایک آدمی حکومت نہیں سی منتا، مار گل تو مل جانی، میری شہادت صرف مظلومی دسو گی، اس پیغام نو بعد زینب پھیلاؤ گی، جس بازار جاؤ گی، جس دربار جاؤ گی، اس ابن حجر لکھ دے، اسے حسابہ جدو زینب لکھیا کہ جڑے خطبے دیتے ہیں 18 مرے ہوئے، باقی جڑے لوگ مارے گئے وہ دوسرے سی نا مددگار، 18 سے اپنے بھرا اور بھتیجے جنہاں دے سر اگے جا رہے تھے، یہ بیچاری اونٹنی تے سوار اگے لئی جاندے سی، ویکھدی سی بھی بھرا دا سر کیویں گھمایا جا رہا، اور لاش نو ویکھیا کہ 10 گھوڑے سوار جڑے دوڑا کے اینوں لے گئے، اینوں پنجر جڑا بخیر دیتا، سب کچھ ویکھیا، مگر یہ بعد حوصلہ نہیں ہارا، بالکل اینی جرت نہ تقریراں کیتیاں کہ امام فرماؤندے معلوم دا سی یہ عورت نہیں، یہ اندر سے حضرت علی دا باپ زندہ ہو گیا، وہ بول رہے اینی جرت کر رہے۔ حدیث عشق دو بست کربلا، میں چاہنا یہ جڑے لوگوں نے رونق بنائی ہے، پیسے کماؤ تے میں ڈرامہ ہے، ہاتھ پھیریا تے روپ ہے، یہاں مکارا نے امام حسین بدنام کیا، کوئی یہاں دلچسپی نہیں، کدی کسی یزید دے خلاف نہیں اٹھے، 2 وقت کا بدماش ہے وہ پارٹی چون گی، پھر کانگریس آیا،
حسین دے کچھ نہیں لگتے، حسین دے اسی لگتے ہیں جے سانوں عقل ہوئے۔ اسی آکھیے جس مشن لیے اٹھیا سی کہ رسول اللہ جڑا دین لے کے آئے وہ خلافت اسلامیہ بنیاد ہے، خلیفۃ المسلمین اگر نہ رہے سارا کم خراب ہو جاتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرماؤں دے ہنوز اندر جہاں آدم غلام اس، اجے بھی دنیا چ انسان غلام ہے۔ ایویں کہندے آزادی کتنے آزادی؟ یہ حرام دادیاں دے آزادی اظہار ہے۔ جدوں ساڈا کوئی بیان دیندا نا اسامہ یا ہور یا کوئی دوسرا مسلمان آندے نہیں یہ بند کرو، کوئی ٹیلی ویژن نہ بند یہ چلاوے، الجزیرہ نو ختم کرو، اپنی واری کفر بکی جان، آزادی اظہار ٹونگ تگڑے جو اقبال آندا ہنوز اندر جہاں آدم غلام اس، بالکل فریب دے رہا لوگوں کہ دنیا آزاد، آزاد کتنے؟ انسانوں غلام بنایا ہوا نظامش خام و کارش نات مامت۔ اجے بھی انہاں دا نظام جڑا دنیا چ انساناں سارے دا ہر مرغ وہ نکما ہے اور ان دا معاملہ ناقص ہے۔ کہ کیوں؟ فرماؤں دے میں کہدا غلام ہے، اے ملوکیت ہے جڑا رب رسول اللہ نے کیتا بت توڑیا بات قائم کرتا ہوں، انہاں دے جائز ہے فلانی گل ہے۔ فرماؤں دے غلام فقریاں گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام اس، میں اس آقا دو جہان محمد مصطفیٰ دا غلام ہے جہدے دین چ ملوکیت حرام ہے، کفر ہے کہ انسان اپنی مرضی کرنی شروع کر۔ نمازاں روزے بشک پڑھدا ہے گولی مارو، تو انسان ہو کے قرآن نو معطل کرتا، رسول اللہ دی سنت نو الماریاں بند کرتا تے اپنے ضابطے چلائی پھردا کہ در دینش ملوکیت حرام اس۔ تو فرماؤں دے کہ یہ جڑا کیا حضرت حذیفہ نے کہ وقت آ گیا کہ اساں یہ ویکھیا کہ اسی چھپ کے ایک آدمی نماز پڑھدا رجے بھی ڈر رہا ہوں۔ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَىٰ مَا وَقَعَ فِي أَوَاخِرِ خِلَافَةِ عثمان من ولایت بعض عمراء الکوفہ کالولید بن عقبہ۔ آندے معلوم ہوندا ہے حضرت حذیفہ نے کیونکہ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے دی فوت ہو گئے 40 دن بعد، حضرت علی دی بیعت کر کے مریا مگر فوت ہو گئے۔ بیٹے نو کہہ گیا پتر علی دا ساتھ دینا ہی کیونکہ اللہ دے رسول نے مینوں کہتا ہے جدوں رولا پے علی دا ساتھ دے۔ حذیفہ کہہ گئے کہ بیٹا ساتھ علی دا دینی تے میں جا رہا۔ 40 دن بعد حضرت عثمان تو فوت ہو۔ تو فرماؤں دے امام حضر کہ معلوم یہ گل ہوندی ہے کہ حضرت حذیفہ نے یہ چیز جڑی ہے وہ بیان کیتی ہے جڑی حضرت عثمان رضی دے خلافت دے آخری دناں چ ہوئی۔ حشر ہو گیا کہ کوفے دے بعد حاکم جڑے سی ولید حکمت ایسے ہے سو کانا یؤخر الصلاۃ ولا یقیم علی وجہہ، لیٹ کر کے نماز پڑھدا عقبہ زور اثر دے ویلے، یا جے پڑھاؤں دے تے چج نہ پڑھاؤں دے۔ نماز ہے روح، نماز وہ پڑھ سکتا جا دلوں اللہ دے نال ہے۔ رسمی جڑا نا رواج دے طور ساری عمر لنگ جائے کھ بھی نہیں لبا، یہ وہ نماز نہیں۔ نماز کھڑا ہوئے تو مزہ آ جائے پھر جدو ایاک نعبد و ایاک نستعین تے جا رک جائے ہن نہیں پڑھنا میں جھوٹا، میں کہڑے منہ نہ آکھاں میں تیری بات کرنا، میں تے بات نہیں کر، میری روزی حرام ہے، میں لوگوں نہ برتاؤ کچھ بھی نہیں میرا اللہ دے حکم دے میں کداں میں بول رہا۔ اور کئی نیک لوگ واقعے کدی سناؤں گا جڑے اتنے تک پہنچے اور پیچھا مڑ جاندے رات لنگی تو مر گئے سے پڑھ نہیں سکے۔ کس طرح جھوٹ بولی اللہ دے سامنے؟ مگر نماز رسمی دی کیا اور گلوں لا دو اول وقت پہ نہ پڑھنی چج نہ وکان بعض الورین یصلی وحدہ سرا۔ اس امام ابن حجر فرماؤں دے جڑے پرہیزگار اور نیک لوگ سی انہاں پھر آکھیا پہ ٹکر نہیں لے سکی روز حسین دم دے، وہ بیچارے اپنے گھراں چ لگ گئے چوری نماز پڑھ لیں دے ثم یصلی ما خشیۃ وقول فتنہ ہے آدھے حسین سچا ہوندا لوگ نکلو ہاں ہن نکلنا سوکھا جہدے کول ہتھ کڑیاں گولیاں آندا اڑا دیو انہاں اس تو جڑا نکلیا سی انہوں شاباش دیو بے فاطمہ نے جنیا سی تسی الٹا آندے جو نکلنا سی نہیں۔ امام فرماؤں دے لک کے نماز پڑھ لگ پہ صحابہ یزید دا زمانہ دے بہت اجے بعد اور بعد جا کے پھر نال انہاں دے پڑھ لیں دے انہاں ظالماں نہ مڑ کے پڑھ دے کہ مت پھڑے نہ جائیے کہ تسی ساڈا نماز نہیں پڑھ۔ قیامت آ گئی اسلام۔ اے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ